وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ خلاصہ پارہ 20 امن خلق السماوات والارض، ایک سوال سے پارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ پارہ سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے، پھر سورۃ قصص پوری ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر سورۃ العنکبوت کی آیت 44 پہ یہ پارہ پورا ہوتا ہے۔ گویا کہ توحید کے دلائل سے بھرا ہوا پارہ ہے۔ ان لوگوں کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو لیا لیکن حق ادا نہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اہم نکات۔ سب سے پہلا جو خاص طور پہ جو پہلا ہی رکوع، بلکہ آپ اس میں ریفرنس لکھنا چاہیں تو آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک اللہ کی کائنات پہ غور و فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر، اس کی نشانیوں سے، اور خاص طور پہ میں یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اس کے سوا جو تمہاری باتوں کو سنے، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس پہ بھروسہ کریں اور پھر بعد میں خوش بھی رہیں۔ اور قرآن پڑھ کر سنانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی زندگی کے آخری دن تک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی قرآن جھگڑوں کا فیصلہ کرے گا۔ آج اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت 76 سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، یعنی اختلافات کا حل اس کتاب میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا کرنا ہے، نیک بننا ہے، رسول کی پیروی کرنا ہے، اور خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے۔ یہ خواہشات ہے جو بندے کو جینے نہیں دیتی، اور انہی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر لوگ اللہ کی پیاری جنت کو بھول گئے۔ کسی کی بہت ہی اچھی بات تھی، ایک کوٹیشن تھی، کہہ لیجیے ایک جیم تھا، کہ جنت میں جانے کا شوق سب کو ہے مگر جلدی نہیں، اسی لیے تو خواہشوں میں پڑے رہتے ہیں نا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا۔ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ کے بچپن کا قصہ ہے۔ موسیٰ کی ماں کا توکل تھا، جس سے ہم نے توکل سیکھنا ہے۔ یہ جو بھروسے والی بات ہے یہ ام موسیٰ کے نام ہے، آیت 12، 13، 14 قصص۔ اور اسی طرح سے اس ماں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا اور اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے جو کہا اس عورت کو پورا یقین تھا، آیت 7 میں ہے اسی میں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ایک اچھے انسان کا کردار دیا کہ بامر مجبوری کسی عورت سے بات بھی کرنی پڑی تو حیا کے ساتھ، اور ان عورتوں کا قصہ بھی ہے جو کسی مجبوری میں اگر باہر نکلی بھی تو کسی کی طرف نظر نہ اٹھائی اور فالتو بات نہ کی، کہاں مردوں سے بات کرنا اور ان کے ساتھ مذاق کا انداز رکھنا۔ اور اس میں پھر نکاح کے مختلف معاملات بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ سورۃ قصص کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے تو آپ انجوائے کریں گے۔ کتنی آسان تھی شادی، ایک ہی گو میں سب کچھ ہو کے باپ نے بیٹی کا نکاح بھی کروا دیا، اور آج ہماری شادیاں 2-4 موتوں کے ہوئے بغیر نہیں ٹلتی، اللہ معاف کرے۔ اب یہ مسئلہ تھا، وہ 2-2 3-3 سال میں کتنے مر جائیں گے، اور اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ تو بچوں کی شادیوں کو مشکل نہ بنائیں، اپنی زندگی میں یہ خواب دیکھیں تو پورے کر لیجئے، ورنہ وہ پھر روئیں گے بعد میں کہ اماں ابا بھی چلے گئے ہمارے جوڑوں کے اور ہمارے گھروں کی تیاریوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے سب کو۔ پھر اسی طرح سے اس میں سورۃ قصص میں جب آپ یہ سارا پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں آیت نمبر 58 پہ پتہ چل گیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا۔ بطر سے بچنا ہے، دکھاوے کا کلچر، شو آف کا کلچر۔ اللہ کہتے فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں، لم تسقم من بعد، آج کوئی نہیں رہتا ادھر الا قلیلا، ہاں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، وارث تو اللہ ہی ہے۔ تو ہم اللہ کو وارث بنانے کی بجائے اپنے
ایک دنیا کے معاملات میں کھوئے رہتے ہیں اور نیکیوں کے کتنے موقع ہم سے دور ہوتے ہیں، پھر ہم زبردستی وقت ہو بھی تو پھر بھی ہم اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے کیونکہ سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی نے کہا کہ قرآن وہ آئینہ ہے جو آپ کو آپ کے داغ دھبے دکھاتا ہے، تو بندہ پھر یہ مستیاں کر نہیں سکتا، اس لیے نہیں سنتا، ورنہ تو کوئی کسی کو برا تو نہیں لگتا نا یہ کلام۔ اور اسی طرح سے آپ اس بارے سورۃ قصص میں یہ پیغام بھی لے لیتے ہیں کہ تلک الدار الاخرہ، آیت 83 ہے، یہ دنیا آخرت کا گھر ہم صرف ان کو دیں گے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے تھے اور فساد نہیں کرتے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے۔ اور پھر آیت 84، ایک حسنہ لے کر آؤ گے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو اللہ اس سے بڑھا کر دے گا، برائی ہوگی تو اس کو تو نہیں بڑھائے گا، وہ اتنی ہوگی۔ اور سورۃ قصص کا آخری جملہ اللہ نے جو کہہ دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ العنکبوت کا وہ حصہ جو ہمارے پاس اس بارے میں ہے، اس میں سے عمل کی بات، کلمہ پڑھ کر ہی خود کو نجات یافتہ نہیں سمجھنا۔ آیت 2 سورۃ عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ کہتے ہیں نا کہ چومی گویم بمسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے لرزتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بات کی مشکلات تو وہ تو کرنی پڑیں گی۔ اور آخرت سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری، آیت 5 سورۃ العنکبوت، اور آیت 6 کہ جو محنت کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اور پھر اس میں ہمیں ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھر اپنے تعلقات کو ریوائز کرنے کی دعوت ملتی ہے، آیت 8-9 میں۔ اور اس کے بعد پھر قصہ نوح ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی کوئی فخر نہیں کرنا، ہماری تو زندگیاں 40-50 سال سے اوپر چلی جائیں تو بڑی بات ہے۔ قوم لوط کا قصہ شروع ہوتا ہے 26 سے آنورڈ، تو آج کی نسلوں کو ہومو سیکشولیٹی سے بچانا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت شعیب کی قوم کا قصہ چلتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے مالی خیانتوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اور پھر آیت 41 میں اس صورت کا نام ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ تو کیا سیکھا کہ رب اللہ کے رزق سے آخرت کا گھر تلاش کرنا ہے، رب کی طرف بلانا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے اور اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور آخرت کے دن کی امید رکھنی ہے۔ عمل کے نکات، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے اور بچوں کے اور گھر والوں کے لیے دعائیں مانگنی ہے، جاہلوں کی صحبت سے بچنا ہے، آزمائش اللہ کے قرب کے ذرائع ہیں، قرب لینا ہے اگر زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، ماں باپ کی عزت کرنی ہے لیکن اگر وہ توحید کے خلاف ہوں تو ان کے دباؤ میں آ کر شرک نہیں کرنا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے کیونکہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور دعا اس بارے کی بڑی پیاری ہے، قصص 24، موسیٰ علیہ السلام سے یہ دعا سکھائی گئی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی خیر میری طرف ڈال دے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ بعض نے اس کو روٹی کپڑا مکان کی دعا کی کیونکہ حضرت موسیٰ کو اس دعا کے بعد جاب بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، ٹھکانہ بھی مل گیا اور بہت کچھ۔ تو یہ تھا آپ کا 20واں پارہ۔